الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى أم للإنسان ما تمنى. وقال أيضا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم کے اندر جہاں کہیں بھی حرف استفہام آیا ہے وہاں جو سوال کیا ہے اللہ تعالی نے وہ اپنے نالج کے لیے نہیں کیا، خود سمجھنے کے لیے نہیں کیا. وہ آپ سے اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ اسے پتہ نہیں، بلکہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی عقل استعمال کریں. وہ آپ کو جج بناتا ہے تیری عقل کیا کہتی ہے، بڑے عقل مند ہو. لیکن یہ جو تمہارا رویہ ہے یہ خود تمہاری عقل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے. تم عاقل ایسے ہی آدمی کو کہتے ہو جس کا رویہ اس قسم کا ہو جیسا تمہارا اپنا ہے. یہ شیطان تمہیں اپنا آپ کیوں نہیں دیکھنے دیتا؟ لہذا اللہ تعالی کی طرف سے عقل کو اپیل کی جاتی ہے، لب کو اپیل کی جاتی ہے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سوچیں. کبھی اپنے بارے میں بھی فکر کرو. قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی ثم تتفکروا. میں تم سے ایک بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے دو دو ایک ایک ہو کر سوچو، فکر کرو. تمہیں ایک بہت بڑی حقیقت کا سامنا کرنا ہے، لہذا سوچو. یہاں سورہ النجم میں ایک سوال کیا اللہ نے، ام للانسان ما تمنا. تم یہ بتاؤ کیا ہر انسان کو وہ چیز دے دینی چاہیے جس کی وہ تمنا کرے؟ جسے ہم دعا کہتے ہیں نا، یہ سوال کون سا چل رہا ہے کہ جی اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنتا؟ سنتا سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فوراً ہتھیلی پہ سرسوں جو ہے وہ جماعت دے اور فوراً جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ جس طرح یہ لوگ اپنی دعاؤں اور اپنی عبادتوں کا فوری نتیجہ مانگتے ہیں، نقد کیش مانگتے ہیں، میں ان کے گناہوں کا بھی کیش دینا شروع کر دوں تو یہ مٹ چکے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے تو کہ تمہاری نماز کا اگر کوئی رزلٹ ابھی نہیں نکلا ہے، تمہارے روزے کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، تو تمہارے گناہوں کا بھی تو کوئی نہیں نہ نکلا، کبھی ان پر نگاہ ڈالیے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پہ پکڑنا شروع کر دے، فوراً اور نقد سزا دینی شروع کر دے، تو زمین پر چلنے والا کوئی نہ ملے۔ تمہارے گناہ بھی ڈیفرڈ ہیں، تمہاری عبادتیں بھی ڈیفرڈ۔ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ مہینے کے آخر میں، جب مہینے کے آخر میں آپ تنخواہ لیتے ہیں تو جو ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ مہینے کے آخر میں آپ کو پتا چلتا ہے، اوور ٹائم نہیں لگا، فلاں ہو گیا، دیہڑی کٹ گئی، جو کچھ ہوتا ہے۔ تو جب تمہاری تنخواہ ملے گی تبھی تمہارے گناہوں کا بھی حساب ہوگا، ڈیڈکشن بھی تبھی بنے گی نا، جب تنخواہ بنتی ہے تبھی ڈیڈکشن ہوتی ہے۔ لہذا جب تمہاری گناہوں کا حساب ہوگا، ڈیڈکشن ہوگی، تو تمہاری نمازوں کا بھی حساب ہو جائے۔ فوراً کیش مت مانگو۔ وہ جو کسی صاحب نے، کسی عالم نے یہ بات کہی، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں نے کہیں پڑھی کہ ہم تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں نا، یا 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے تو مسلح پر وہی کے انتظار میں بیٹھ جاتے، بڑی کمائی کر لی ہے، بڑی نیکی کر لی، لہذا اللہ کا ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ ہو جانا چاہیے۔ سوال اللہ نے یہ کیا ہے کہ ام للانسان ما تمنا، تم یہ بتاؤ، ذرا عقل کو استعمال کرو، کیا ہر انسان کو وہ چیز دے دینی چاہیے، اس کی وہ خواہش پوری کر دینی چاہیے جس کی وہ تمنا کر رہا ہے؟ تو میرے بارے میں بہت سے لوگ تمنائیں لیے بیٹھے کہ ہم اس ممبر پر بیٹھے ہیں، ہم یہ جاب کریں، ہم پاکستان سینٹر کی مسجد کی امامت کریں، بڑی بڑے سازشیں بھی کر رہے ہیں، بڑا کچھ کرتے رہتے۔ آپ کی نوکری پر بہت سی لوگوں کی تمنائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ فلانا 2 دن آپ لیٹ ہو جائیں تو کہتے ہیں یا اللہ ٹرمینیٹ ہی ہو جائے تو اچھی بات، اور جب آپ آ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، معلش، تو ماں مر جاتی ہے، وہ تو دعائیں کر رہے تھے یہ ٹرمینیٹ ہو، اپنا بیٹا لگائیں ہم۔ بہت سے لوگ فوٹو کاپیاں لیے بیٹھے ہوتے ہیں پاسپورٹ، یہ ٹرمینیٹ ہو تو اپنا آدمی لگائیں۔ ہر آدمی کی تمنا پوری ہونی شروع ہو جائے تو جو رشتہ آپ نے کیا ہوا ہے اس رشتے پر بھی بہت سی لوگوں کی نگاہیں تھیں، بہت سے لوگ تمنائیں کر رہے تھے، اس لیے کہ تمنا پہ خرچہ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تمنا جب پیدا ہوتی ہے، آپ دیکھیں چھالا جو اٹھتا ہے بدن پہ، جب وہ مٹتا ہے اس میں سے مواد نکل جاتا ہے تو ایک زخم بن جاتا ہے بعد، آدمی جلتا ہے، جلتے ہی اس کا چھالکا سا نکلتا ہے، بظاہر اس چھالکے کے اوپر کوئی زخم نہیں ہوتا، اس کے نیچے زخم ہے، چھالکا مٹتا ہے تو زخم نمودار ہوتا ہے۔ یہ تمنا ایک چھالکا ہے، اور جب یہ پھٹتی ہے تو نیچے سے ایک زخم نکلتا ہے جس کا نام ہے حسرت۔ جتنی تمنائیں اٹھیں گی اتنے زخم بنیں گے سینے میں، اور آپ اندازہ کریں کہ بہادر شاہ ظفر بادشاہ ہے، پورے متحدہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، کتنی طاقت اور کتنا خزانہ ہے اس کا، اور جوانی میں نہیں مرا، بوڑھا ہو کے مرا، یعنی آخر تک پورے 50 اوور کھیل کر گیا ہے، پھر بھی کیا کہتا ہے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، پہلے ہی اتنے زخم ہیں، وہ بوڑھا بھی حسرتوں کے ڈھیر لے کر گیا، اور بادشاہ ہے، تم کیسے پورے کر لو گے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کم تمنائیں پیدا ہوں، کم زخم ہوں گے، حسرتیں کم ہوں